ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک الشقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے۔ ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا، کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا نہ پینے کا کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن گیا، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں، اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں
तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमा रहा, जो उनका फरमान है मैं अर्ज कर रहा हूं, तवंगरी है। इस आयत में माल है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत दराजी उम्र है, और इस आयत में गिना है, गिना। अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवा, मुझे फजल, मुझे पता है मौला मैं गनी होऊंगा तेरे फजल से। वह अगननी, मेहनत से नहीं, इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। वह अगननी, मैं गनी हूंगा अगर तो होगा तेरे फजल से, मुझे कलमा नसीब होगा अगर होगा तेरे फजल से, मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर तो होगे तेरे फजल से, और यहाँ तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में यानी इन दो आयात में गिना है, गिना है इस आयत, और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत, एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना ये किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे कख को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कख कर, कख तिनका। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर ये फरमाएं कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या है, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं। फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता, बस यही। कितने बड़ों ने, मखदूम नूह साहब हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती हैं, मजार है, दरबार है, मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। मखदूम नूह साहब चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं। तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो माशाअल्लाह हवाएं हैं, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, ये कुदरत का निजाम चलता रहेगा। लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत और सुकून देने की कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। दावा नहीं कि आपको राहत दें, आपका एहतराम हो। मैं खुद सारा दिन फिरता रहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि रास्ते में चलते लोग कहते हैं मुझसे हमें हाथ मिला, हमसे गले मिल, मेरी बात सुन ले। मैं उनसे माजूरी और मजबूरी का दरखास्त करता हूँ। ये सारी आपकी खिदमतों के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूँ, वरना पीर तो बैठे होते हैं, लोग उनके पांव दबा रहे होते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए होते हैं, और ये तुम्हारा पीर नहीं फकीर है। ये फकीर सारा दिन फकीर बन के मतकूंज मांगो कुरलावा, हर जगह आपकी राहत का इंतजाम, कहीं आराम में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं बैतुल खला की सफाई में, कहीं लंगर में। आप शाही मेहमान हैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका खातिम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं। कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को अब बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे
ٹوٹ پڑ انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں اور علی کے پوتے ہیں۔ فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آیا۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔ آئیں امام زین العابدین کا تحفہ اور جن سے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں
مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا دو شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے، اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے سنے۔ میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ اور میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے۔ کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔
सूरत इखलास पढ़ने इकट्ठे हो। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसियां उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी, आज बहुत मांगनी। याद रखना मेरी बात को, जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जब दूसरों की औलाद तड़प से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली, और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंगदस्ती। और मेरे हुजूर ने फरमाया, घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह इखलास, बस। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहां और इतना कर दिया, यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए, और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा।